ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ویسے تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے بگاڑ ہیں، بہت ساری باتیں وہ ہیں جو معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک بات وہ ہے جس پر توجہ دلانے کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کو اور آپ کے حالات کو اگر ہم نے تھوڑا سا بھی پڑھا ہوتا تو شاید زندگی گزارنا حسن خوبی کے ساتھ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا۔ چلیے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، معاشرتی زندگی بہت ضروری ہے کہ وہ اچھی ہو۔ اگر معاشرہ اچھا ہے، گھر کی زندگی پر اللہ کے رسول نے بہت زور دیا ہے کہ ہمارے گھر کی زندگی بہت اچھی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح فرمائے ہیں۔ اس پر ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح فرمائے ہیں۔ ان 11 نکاحوں میں ایک نکاح بھی اللہ کے رسول کی مرضی سے نہیں ہوا ہے۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبرائیل۔ میں نے جو بھی نکاح کیا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے تشریف لاتے تھے، مجھے آ کر بتاتے تھے کہ اللہ کے نبی فلاں عورت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قبول فرما لی ہے، آپ اس سے نکاح فرما لیں، تو میں اس سے نکاح کر لیتا تھا۔ بالکل یہی معاملہ آپ کی بیٹیوں کے بارے میں بھی، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں مفصل انداز میں یہ واقعہ ملتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شادی کا، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اولا تشریف لائے اور اللہ کے رسول سے آ کر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ جاؤ تم جا کر رشتہ مانگ لو فاطمہ کا اللہ کے نبی سے۔ حضرت علی آئے، آ کر بیٹھے، کہنے کی ہمت نہیں ہوتی کیسے کہوں اللہ کے رسول سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنے پر اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ علی فاطمہ کا رشتہ لینے آئے ہیں، تو اللہ کے رسول وہاں سے گھر گئے۔ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر، کہ شادیاں مسلط کی جا رہی ہیں بچیوں کے اوپر، خصوصاً بچیوں کے اوپر، لڑکیوں کے اوپر۔ ان سے پوچھا نہیں جاتا کہ تمہاری شادی ہم کہاں کر دیں، تمہاری کوئی مرضی تو نہیں ہے، تمہارے کوئی جذبات تو نہیں ہے۔ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنا نکاح اور اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کیا مگر اس شرط کے ساتھ کہ جبرائیل آتے تھے اور مجھے آ کر بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح فلاں سے کر دیں۔ جبرائیل آ چکے ہیں آسمان سے، آ کر اطلاع دے دی ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، ان دونوں کا نکاح آپس میں کر دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے؟ ہاں کر دوں؟ علی کا رشتہ آیا ہے، میں یہ رشتہ قبول کر لوں؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی پوچھنے کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے، جب اللہ کی جانب سے پیغام لے کر کے آئے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ اور نبی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھ رہے ہیں، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے؟ ہاں کر دوں؟ یہ سبق دینا چاہتے تھے امت کو، یہ پیغام دینا چاہتے تھے امت کو کہ ایک زمانہ آئے گا میرے بعد کہ لوگ بچیوں پر، لڑکیوں پر رشتوں کو مسلط کریں گے، ہمیں وہی کرنا ہے اور کہیں نہیں کرنا، تمہیں کرانا ہے کراؤ، ہم وہی کریں گے تمہارا رشتہ۔ یہ مسلط کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کیا پیغامات دے کر کے گئے ہیں۔ لقد جاءکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کریم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک کی زندگی کو پڑھیں اور زندگی گزاریں تو مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا۔ یہاں دیکھیے اللہ کی جانب سے فرشتہ جبرائیل آ چکے ہیں، آ کر کے بتا دیا ہے کہ علی فاطمہ کے لیے ہے اور فاطمہ علی کے لیے ہے، دونوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے آسمان پر، آپ ان کا نکاح فرما دیں۔
اس کے باوجود اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ بچیوں کے جذبات کا خیال رکھا جائے، ان کی رائے لی جائے، وہ کہاں کرانا چاہتی ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کر دینا شادی کے معاملے میں یہ عیب نہیں ہے، اللہ کے لیے عزیزو اس کو عیب نہ سمجھو، یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی کا اظہار کر رہی ہے اس کا حق ہے، اس کو ساری زندگی گزارنی ہے۔ اگر وہ اس زندگی کو گزارنے کے لیے اپنی مرضی کا اظہار کر دے کہ ابا جان امی جان میرا رشتہ وہاں کر دیں، میرا دل وہاں ملا ہے، تو یہ آپ اس کو بچوں کے حق میں یا اپنے حق میں آپ اس کو غلط نہ سمجھیں۔ اس نے شریعت کے مطابق اپنے حق کا تم سے مطالبہ کیا ہے، آپ والدین ہیں، آپ ان کے حق کو ادا کریں۔ یہ اللہ کے نبی بتا کے گئے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، قرآن کریم نے کہا ہے جو تمہیں اچھی لگے تم اس سے نکاح کرو۔ تو قرآن کریم نے خود اجازت دی ہے اس بات کی۔ ہمارے معاشرے میں اس کو غلط سمجھتے ہیں لوگ کہ بچی نے اپنی خواہش کی اظہار کر دی، اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، بچے نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، اور بچوں سے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں پوچھا جاتا ہے، لیکن بچیاں مظلوم ہیں اس معاملے میں۔ بچیوں سے رائے نہیں لی جاتی، ان سے پوچھا نہیں جاتا، ان پر رشتوں کو مسلط کر دیتے ہیں ماں باپ، یہ غلط ہے۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جہاں تک میری معلومات ہے، جتنا بھی ریشو اس وقت میں رشتوں کو توڑنے کا بڑھا ہے معاشرے میں، اس کے اندر ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں رشتوں کے کرنے میں بچوں اور بچیوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اسی وجہ سے وہ شادیاں ہو جاتی ہیں، اور شادیوں کے بعد بھی چند مہینوں میں چند سالوں میں اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ بچیاں اور بچے جدا ہو جاتے ہیں، اور ساری زندگی پھر یہ ماں باپ جو اپنی ناک کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، پھر یہ ساری زندگی اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں، اور ساری زندگی وہ بچیاں اور بچے اس دکھ کو اپنے سینے میں لیے گھومتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اگر ہمارے سے ایک مرتبہ رائے لے لیتے تو شاید یہ حالات اور یہ دن اور یہ واقعات اور یہ مصیبتیں اور یہ تکلیفیں اور یہ آزمائشیں شاید آج ہمیں نظر نہ آتی، آج ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی۔ اس لیے اپنے بچوں کی رائے کا خیال رکھیں، وہ تمہارے ہی بچے ہیں۔ اگر وہ اپنی رائے کا اظہار کریں تو انہیں بے حیا نہ سمجھو، انہیں آپ برا بھلا نہ کہیں۔ انہوں نے شریعت کے مطابق آپ سے اپنے حق کا صحیح مطالبہ کیا ہے، آپ ان کی مرضی کا خیال رکھ کر ان کی شادی کریں، اسی میں